मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के बीच एक दूसरे की मोहब्बत से सुकून हासिल करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है, उसका नाम जिमा है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शरीयत इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है। निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रेस्टोरेंट देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन है। इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है आजकल। अमूमन हमारे माशरे में क्या तमाम ऐसे ही है कि शादी ब्याह को बड़ा मुश्किल कर दिया लोगों ने। इतना मुश्किल कर दिया है कि बस गरीब आदमी तो शादी करने के लिए सोचे और वो सोचता ही रह जाता है और शादी नहीं हो पाती है। सबसे पहली बात तो हमारे मज़हब में क्या बताया गया है शादी के लिए। शादी के लिए लड़का लड़की की रजामंदी और एक नेक लड़का, अगर नेक लड़का है और नेक लड़की है तो ये शादी एकदम सादगी से करें, बहुत अच्छी बात है। पैसे वाले हैं तो एक अलग बात है, खूब धूमधाम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जायज़ तरीके से शादी करें। दूसरी बात, शादी का मतलब क्या होता है, मियाँ अच्छी बीवी मिल जाए, समझो उसको दुनिया में कीमती दौलत मिल गई। सबसे दुनिया की कीमती दौलत है एक नेक बीवी। और इसी तरह से एक नेक बीवी का मामला ये होता है कि उसे दुनिया में अगर नेक शौहर मिल गया है तो समझ लीजिए सबसे कीमती दौलत मिल गई है। तो ये वीडियो दोस्तों शादी ब्याह के ही टॉपिक पे है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे जो भी हज़ार नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के बीच एक दूसरे की मोहब्बत से सुकून हासिल करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है, उसका नाम जिमा है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शरीयत इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है। निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत ही अहम सुन्नत है। निकाह आपसी प्यार, इखलास और हमदर्दी को बढ़ाने का ज़रिया है। निकाह से दो अजनबी लोग रिश्ते में बंध जाते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथी और हमदर्द बन जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएँ। सूरह अन-निसा। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें बनाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते और नवासे पैदा किए। सूरह नहल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की तमाम चीज़ें फ़ायदा उठाने के लिए हैं और दुनिया की बेहतरीन फ़ायदा उठाने की चीज़ नेक औरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द किसी औरत से उसकी इज्जत शोहरत की वजह से निकाह करे, अल्लाह उसकी ज़िल्लत बढ़ा देगा। जो मर्द औरत से उसके माल की वजह से निकाह करे, अल्लाह उसकी गरीबी बढ़ा देगा। जो मर्द औरत से उसके ख़ानदान हसब की वजह से निकाह करे, अल्लाह उसके कमीनेपन में इजाफा करेगा। लेकिन जो मर्द पाक दामनी के लिए, बुरी नज़र से बचने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए निकाह करे, अल्लाह उस मर्द और औरत के रिश्ते में बरकत अता फरमाएगा। सुन्नी बहस्ती ज़ेवर, पेज 228। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, निकाह करने वाले की नमाज बिना निकाह वाले की नमाज से 40 या 70 गुना ज़्यादा अफजल है। क़ुव्वतुल क़ुलूब, जिल्द 2, पेज नंबर 464। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गरीबी की वजह से निकाह न करे वो हम में से रहे। और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि उसकी पेशानी पर लिख दो कि ऐ सुन्नत रसूल को छोड़ने वाले, तुझे क़िल्लत रिज़्क़ की बशारत हो। नुज़हतुल मजालिस, जिल्द 2, पेज नंबर 48। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई निकाह करता है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्न आदम ने मुझसे अपना 2/3 दीन बचा लिया। इस्लाम में पर्दा, पेज 521। इस्लाम में निकाह से मर्द और औरत के बीच एक मजहबी और दिली रिश्ता पैदा होता है। ये रिश्ता प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बनाता है। निकाह से दो अजनबियों के बीच अजनबियत ख़त्म हो जाती है और एक पाक रिश्ता कायम होता है। यह रिश्ता सिर्फ जिनसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका असली मकसद है मर्द और औरत को मिलाकर एक खुशहाल ज़िंदगी बनाना और इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाना। खुदा ने इंसान का जोड़ा बनाया ताकि उनमें मोहब्बत रहे और इंसानियत का सिलसिला जारी रहे। निकाह मर्द के लिए दिल के सुकून और गुनाहों से बचने का बड़ा ज़रिया है। इससे इंसान बहुत से गुनाहों, खासकर ज़िना से बच जाता है। इसलिए निकाह को आधा ईमान भी कहा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और रहमत रखी। सूरह रूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों, तुम में से जो कोई निकाह की ताकत रखता है वो ज़रूर निकाह करे कि ये अजनबी औरत की तरफ नज़र करने से निकाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जिसमें निकाह की ताकत ना हो वो रोज़ा रखे, क्योंकि ये शहवत यानी ख्वाहिश को कम करता है। बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पेज नंबर 758।
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرے۔ مشکات شریف جلد 2 پیج نمبر 268۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت آتی ہے شیطان کی صورت میں اور جاتی بھی ہے شیطان کی صورت میں۔ جب تم کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کا خیال دل میں بیٹھ جائے تو چاہیے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے محبت کرے، کیونکہ یہ محبت اس کی خواہش نفسانی کو دور کر دے گی۔ مسلم شریف جلد 1 پیج نمبر 449 450۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے قریب جائے، کیونکہ اس معاملے میں سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مشکات شریف جلد 2 پیج 269۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نکاح سے جو آپسی محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے بہت سے فائدے بتائے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے اولاد کا حاصل ہونا۔ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان نکاح کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش جو شیطان کا ہتھیار ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی، لیکن جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ چاہے اپنی شرمگاہ کو بچا لے مگر اپنی آنکھوں کو بری نظر سے اور دل کو برے خیالوں سے نہیں بچا سکتا۔ نکاح کی وجہ سے انسان کو عورتوں سے محبت اور اپناپن محسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل بہلانے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس سکون سے عبادت کا شوق تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے۔ عورت گھر کا خیال رکھتی ہے جیسے کھانا بنانا، برتن دھونا اور صفائی کرنا۔ اگر مرد یہ کام کرنے لگے تو وہ علم سیکھنے، نیک عمل کرنے اور عبادت کرنے سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے دین کے راستے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار اور ساتھی ہوتی ہے۔ کیمیائے سعادت پیج 255۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور طیب الطاہر یعنی پاک صاف جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ ابن ماجہ پیج 134۔ نکاح کرنا سنت انبیاء ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سبھی نے شادیاں کی، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے شادی تو کی لیکن کسی وجہ سے جمع ہم بستری نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو آپ شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ روح البیان جلد 1 پیج نمبر 73۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اولادوں کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 5۔ مرد کے لیے کچھ حالات میں نکاح کرنا فرض اور کچھ میں واجب ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی آدمی دین مہر اور عورت کا خرچہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا کر لے گا تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر اسے شہوت یعنی خواہش کا اتنا اثر ہے کہ نکاح نہ کرنے سے غلط کام کرنے کا اندیشہ ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر حالات بیچ میں ہوں تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے بچنے، سنت پر چلنے یا اچھی اولاد کی امید سے نکاح کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر کسی کا ارادہ صرف خوشی یا شہوت پوری کرنے کا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے یعنی جائز ہے، لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ نکاح کے بعد خرچہ نہیں اٹھا سکے گا یا عورت کے حق نہیں ادا کر سکے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر کسی کو ایسے حالات آنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، کچھ میں فرض ہے، لیکن ہر حال میں یہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 پیج نمبر 581۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ مشکات شریف جلد 2 پیج نمبر 267۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو کیونکہ جلدی ہی ان کا مال انہیں گھمنڈی بنا دے گا، بلکہ ان سے دینداری کی وجہ سے شادی کرو، اور دھیان رکھو ایک سادھارن کالی یا نہ کٹی عورت جو دیندار ہو خوبصورت اور غیر دیندار عورت سے بہتر ہوتی ہے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ جلد ہی ان کا حسن ان کو برباد کر دے گا۔ ابن ماجہ پیج 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تقوی اللہ سے ڈر کے بعد سب سے بہترین چیز ایک نیک بیوی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی بات مانے، جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور اگر شوہر کوئی قسم کھائے تو وہ اسے پورا کرے، اگر شوہر گھر سے باہر جائے تو بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ صاحب رد المختار فرماتے ہیں کنواری عورت سے اور ایسی عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے جس سے زیادہ اولاد ہونے کی امید ہو۔ بڑی عمر والی، برے طریقے سے رہنے والی یا اویدھ رشتے رکھنے والی عورت سے نکاح نہیں کرنا بہتر ہے۔ رد المختار جلد 2 پیج نمبر 269۔ صاحب گنیہ فرماتے ہیں نکاح کے لیے ایسی عورت چننی چاہیے جو اچھے خاندان سے ہو اور جو زیادہ اولاد پیدا کرنے میں سکشم ہو۔ گنیہ پیج نمبر 111۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بری ذاتی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بری نسل کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ دیندار لوگوں میں شادی کریں کیونکہ بچے پر نانا ماموں کی عادتوں اور حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔
فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 46۔ امام غزالی فرماتے ہیں عورت ایسی ہونی چاہیے جو اچھے خاندان سے ہو، جس میں ایمانداری اور نیک دلی ہو، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنے بچوں کی تعلیم اور اچھی تربیت کا خیال رکھتی ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو اپنے ساتھ خوب مال و دولت لے کر آئے اور حسین و جمیل بھی ہو لیکن دیندار نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ اچھی اور خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ گھر میں جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، نتیجتاً ماں باپ سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ خوبصورتی اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں وہیں لڑکی کا تہذیب، رہن سہن، اخلاق و کردار اور خاندان کو ضرور دیکھیے، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی حسن و جمال یا مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو دونوں سے محروم رہے گا، اور دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پورے ہوں گے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے عورتوں میں یہ صفات یعنی یہ عادتیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، عورت پارسا اور دیندار ہو۔ نمبر 2، اس کی عادت اور مزاج اچھے ہوں، خوش خلق اور ہنسمکھ ہو، کیونکہ بدمزاج عورت ناشکری اور بدزبان ہوتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 3، عورت خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ جتنی حسین ہوگی مرد کو اتنی ہی اس کے ساتھ محبت و الفت ہوگی۔ نمبر 4، مہر کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں میں وہ عورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم ہو۔ نمبر 5، عورت بانجھ نہ ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرانا بوریا جو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہو وہ بانجھ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، عورت نوجوان اور کماری ہو، کیونکہ ایسی عورت کو شوہر سے زیادہ محبت ہوگی۔ نمبر 7، عورت اچھے اور دیندار خاندان کی ہو، کیونکہ بددین گھرانے کی عورت کے اخلاق و عادات اور چال و چلن اچھے نہیں ہوتے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی ہریالی سے بچو۔ آپ سے پوچھا گیا گھوڑے کی ہریالی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بری نسل میں خوبصورت عورت سے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوبصورت تو ہوتی ہے لیکن وہ پرہیزگار اور دیندار نہیں ہوتی، وہ بدمزاج، ناشکر اور زبان سے بدتمیزی کرتی ہے اور بنا وجہ مرد پر حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بتانا کٹھن اور تنگ ہو جاتا ہے اور دین میں بھی اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی نسل یعنی اچھے خاندان میں شادی کرو، کیونکہ بری نسل کا اثر وقت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہوں سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مالداری۔ نمبر 2، شرافت خاندان۔ نمبر 3، خوبصورتی۔ نمبر 4، دینداری۔ لیکن تم دیندار عورت کو اختیار کرو، یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال و جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مگر تم دینداری عورت کی تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے شادی کرنا بہتر ہے۔ دیندار عورت شوہر کی فرمانبردار اور خدمتگار ہوتی ہے، تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے، شوہر کی عیب جوئی نہیں کرتی ہے۔ اس کے برخلاف دین سے دور عورتیں نہ شکر گزار، نافرمان اور شوہر کی دوسروں کے سامنے برائی بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں عورت کو صرف دین کے لیے پسند کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن خوبصورتی کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نکاح کرنے سے صرف اولاد حاصل کرنا اور سنت نبوی پر عمل کرنا ہی کسی شخص کا مقصد ہے، خوبصورتی نہیں چاہتا، تو یہ پرہیزگاری ہے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ فاسق آدمی اگر وہ خود پرہیزگار نہ ہو تو وہ متقی لڑکی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ لڑکی خود متقی ہو۔ اسی طرح ایک سنی عورت کا نکاح کسی بدمذہب آدمی سے نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی بدمذہبی کفر تک نہ پہنچے، اور اگر بدمذہب کا معاملہ کفر ہونے تک پہنچ چکا ہو تو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، جیسے آج کل کے دیوبندی، وہابی، رافضی وغیرہ۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 46۔ سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، چکرالوی وغیرہ جتنے مرتدین ہیں ان کے مرد عورت میں سے کسی سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح باطل ہوگا، ان سے ہم بستری خالص زنا ہوگا اور اولاد ولد الزنا ہوگی۔ المفلوج حصہ 2 پیج نمبر 107۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی دیندار با اخلاق لڑکے کا رشتہ آئے تو تم اس رشتے کو قبول کر لو، ورنہ زمین میں فتنے اور بڑے بڑے فساد ظاہر ہوں گے۔ یعنی اگر ایسے آدمی سے نکاح نہ کرو گے بلکہ مالدار جگہ تلاش کرو گے تو ایسی صورت میں بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے بلا شادی کے رہ جائیں گے، جس کے باعث دنیا میں زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ ترمذی شریف جلد 1 پیج نمبر 108۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، بہترین ویڈیو تھی دوستوں اس ویڈیو میں جو بتائی گئی چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو کہ بتائی گئی ہیں یہ آدمی اگنور کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو نکاح سنت ہے، نکاح بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سمجھ لیجیے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ نکاح ایک سنت ہے، بہت اہم سنت ہے۔ اب نکاح آدمی جس بیسس پہ آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں، یا پیسہ دیکھ کے یا خوبصورتی دیکھ کے یا دولت شہرت دیکھ کے اس بیسس پہ کرے گا تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو دیندار ہونا چاہیے۔
अगर दीनदार लड़की किसी को मिल गई तो समझ ली दुनिया में सबसे कीमती दौलत उससे मिल गई। दूसरी बात, उससे जो उसके बच्चे होंगे यानी उससे जो नस्ल चलेगी उनको भी दीन के रास्ते पे चलाएगी। और इसी तरह से लड़का भी अगर दीनदार है, लड़की दीनदार है, तो मियाँ बीवी एक समझ लीजिए गाड़ी है, दोनों गाड़ी टायर बराबर चल रहे हैं तो गाड़ी एकदम बढ़िया चलती रहेगी। दोनों एक दूसरे को समझें, क्योंकि ये बहुत अहम रिश्ता, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। तो इसलिए शादी ब्याह जब भी करें, लड़का हो चाहे लड़की, दीन पहले देखें। दीनदार होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। दौलत, शोहरत, पैसा ये सब बाद में, ये सब मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें पीछे ना पड़े इसके। कोशिश करें दीनदार और शरीयत के हिसाब से शादी ब्याह करें तो इंशाअल्लाह उस शादी में खैर बरकत होगी। उससे जो नस्ल चलेगी वो भी इंशाअल्लाह ने चाहे तो दीन के रास्ते पर चलेगी, क्योंकि दुनिया की दौलत दुनिया में काम आएगी और दीन की दौलत दुनिया आखिरत दोनों में काम आएगी इंशाअल्लाह ने चाहे तो ये पहले रखें। और हमारे प्यारे आका की सुन्नत भी है, शादी निकाह ये एक अच्छी सुन्नत है, बेहतरीन सुन्नत है। इसके बगैर जानते हैं फिर आजकल का जो माहौल तो चल ही रहा है, बहुत गुनाह वाला मामला है, ख़राब मामला है। मोबाइल ने लोगों को बहुत बर्बाद कर दिया है। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।